پاکستان کو قرضے نہیں، مہارت اور سرمایہ کاری چاہیے۔ پاکستان ترقی کے سفر میں جلد چین کے ہم قدم ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ہانگجو میں پاکستان چائنا بزنس ٹو بزنس مشترکہ انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب۔ کہا شینزن سے ہانگجو تک اربوں ڈالرز کے MOUs پر دستخط کیے۔ 30% MOUs معاہدوں میں بدل چکے۔ MOUs کو تیزی سے معاہدوں میں بدلنا وقت کی ضرورت ہے۔ کراچی میں 6000 ایکڑ پر مشتمل ورلڈ کلاس اکنامک زون بنا رہے ہیں۔ انویسٹرز کو ون ونڈو آپریشن اور ریڈ کارپیٹ ٹریٹمنٹ ملے گا۔ پاکستان کو زراعت میں پیداوار بڑھانے کے لیے بیج، مشینری اور بہترین طریقے چاہیے۔ صدر شی جن پنگ نے چین کو معاشی اور عسکری طاقت بنایا۔ پاک چین دوستی سمندر سے گہری، ہمالیہ سے بلند اور اب آسمانوں کو چھو رہی ہے۔ ہم پاک چین دوستی کو 75 سال مکمل ہونے پر جشن منا رہے ہیں۔ B2B کانفرنس دورے کی نمایاں خصوصیت ہے۔ شہباز شریف کی چینی سرمایہ کاروں کو معدنیات میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ وزیر اعظم ہانگجو کا دورہ مکمل کر کے آج بیجنگ روانہ ہوں گے۔ پاک چین B2B کانفرنس میں 13 ارب ڈالرز کے معاہدے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے معاشی سفارتکاری خارجہ پالیسی کا بنیادی محور قرار دے دی۔ پاکستان چائنا بزنس ٹو بزنس مشترکہ انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب میں اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر دونوں ممالک کا لازوال بھائی چارہ مزید مضبوط ہو رہا ہے۔ ہماری دوستی بدلتی ہوئی عالمی حقیقتوں، وقت کی آزمائش اور علاقائی چیلنجز کے سامنے ہمیشہ پورا اتری۔ تجربات سے سیکھنے پر مبنی چین کا معاشی ماڈل پاکستان کے لیے بہترین سبق فراہم کرتا ہے۔ معاشی تبدیلی اور صنعتی جدت کاری پر توجہ مرکوز ہے۔ پاک چین مشترکہ کانفرنسز میں 300 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ امریکہ اور ایران میں مجوزہ معاہدے کے اہم نکات سامنے آ گئے۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق فریقین مفاہمتی یادداشت پر دستخط کریں گے۔ ابتدائی معاہدے کی مدت 60 روز ہوگی، اس میں توسیع بھی کی جا سکے گی۔ ایران ان 60 دنوں کے دوران آبنہ ہرمز کو بغیر کسی ٹول ٹیکس کھلا رکھے گا۔ تہران آبنہ ہرمز میں بچھائی بارودی سرنگیں ہٹانے پر آمادہ ہوگا۔ ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کرنے پر مذاکرات جاری رکھے جائیں گے۔ بدلے میں امریکہ ایرانی بندرگاہوں پر عائد پابندیاں نرم کرے گا۔ تہران کو بعض اقتصادی پابندیوں میں بھی رعایت دی جائے گی۔ ایران عالمی منڈی میں آزادانہ تیل فروخت کر سکے گا۔ اقدام سے ایرانی معیشت کو فائدہ ہوگا۔ عالمی تیل مارکیٹ کو بھی نمایاں ریلیف ملنے کا امکان۔ امریکی حکام کے مطابق معاہدے کا بنیادی اصول کارکردگی کے بدلے ریلیف ہوگا۔ ایران سے زیادہ تر معاملات طے کر لیے گئے، ڈیل کا اعلان جلد متوقع ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران سے معاہدے پر مذاکرات مکمل ہونے کے قریب ہیں۔ ایران کے ساتھ معاہدے کے آخری پہلو زیر بحث ہیں۔ معاہدے کے بعد آبنہ ہرمز بھی کھول دی جائے گی۔ معاہدہ امریکہ، ایران اور دیگر مسلم ممالک کے درمیان ہوگا۔ ڈیل پر اس وقت دستخط کروں گا جب وہ سب کچھ حاصل ہوگا جو ہم چاہتے ہیں۔ افزودہ یورینیم کو اطمینان بخش طریقے سے ہینڈل کیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سمیت کئی مسلم ممالک کے رہنماؤں سے بات چیت کی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، اماراتی صدر محمد بن زائد سے گفتگو مثبت رہی۔ امیر قطر تمیم بن حمد اور قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن سے بھی بات ہوئی۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان اور مصری صدر عبد الفتاح السیسی سے بھی گفتگو کی۔ کوئی بھی اہم فیصلہ سپریم لیڈر کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ ایسا کوئی بھی بیان، تجزیہ یا موقف جو معاشرے میں تقسیم پیدا کرے، دراصل دشمن کے مقاصد کو تقویت دینے کے مترادف ہے۔ ملک میں کوئی فیصلہ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے دائرہ کار سے باہر نہیں ہوگا۔ قومی مفادات کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے متفقہ فیصلے اور اجتماعی اطاعت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہماری قوم آج بھی ناقابل شکست بہادر لوگوں کی طرح ہے۔ ایرانی عوام کئی دنوں تک حملہ آور فوج کے خلاف ڈٹے رہے۔ ایرانی قوم نے دنیا کو اپنی طاقت دکھائی اور ثابت قدم کھڑی ہے۔ ایران نے ٹرمپ کے اعلان کردہ مجوزہ معاہدے کے تحت افزودہ یورینیم ترک کرنے پر اصولی آمادگی ظاہر کر دی۔ نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ کیا، امریکی حکام کے مطابق ایران نے اعلیٰ سطح پر افزودہ یورینیم کے ذخیرے سے دستبردار ہونے پر اصولی اتفاق کیا، جس کی تفصیل طے ہونا باقی ہے۔ واضح نہیں کہ ایران اپنا یورینیم ذخیرہ کس طریقے سے حوالے کرے گا۔ طریقہ کار پر آئندہ مذاکرات میں مزید بات کی جائے گی۔ ایران کے پاس 60% تک افزودہ 970 پاؤنڈز یورینیم ہے۔ زیر غور تجاویز میں یورینیم کو کسی دوسرے ملک منتقل کرنا یا کم افزودہ شکل میں تبدیل کرنا شامل ہے۔ وائٹ ہاؤس کا معاہدے پر باضابطہ تبصرہ سامنے نہیں آیا۔
معاہدہ ہوا بھی تو آبنائے ہرمز ایران کے کنٹرول میں رہے گی۔ ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ابراہیم ذوالفقاری کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز سے ٹرانزٹ کے راستے، اوقات اور میری ٹائم لائسنس کا اجرا ایرانی حکام ہی کریں گے۔ امید ہے پاکستان جلد مذاکرات کے اگلے دور کی میزبانی کرے گا۔ شہباز شریف کی صدر ٹرمپ کو قیام امن کے لیے غیر معمولی کوششوں پر مبارکباد۔ وزیر اعظم نے سوشل میڈیا پر پوسٹ میں لکھا، ٹیلی فونک رابطے میں پاکستان کی نمائندگی فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کی۔ پورے عمل کے دوران فیلڈ مارشل کی انتھک کوششوں کو سراہتا ہوں۔ مذاکرات نے موجودہ علاقائی صورتحال پر خیالات کے تبادلے کے لیے مفید موقع فراہم کیا۔ پاکستان انتہائی خلوص کے ساتھ امن کی کوششیں جاری رکھے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے حساس سفارتی عمل میں مرکزی کردار ادا کیا۔ مذاکرات میں پیش رفت سے مثبت اور دیر پا نتائج کی امید پیدا ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ صدر ٹرمپ، جے ڈی وینس اور مارکو روبیو اور امریکی ٹیم کی سفارتی کوششوں سے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان، عباس اراغچی اور باقر کالیباف کے مثبت کردار کو سراہتے ہیں۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ اور برادر علاقائی ممالک نے تعمیری کردار ادا کیا۔ سعودی عرب، ترکی، مصر، قطر اور دوست ممالک کی حمایت مذاکرات کی کامیابی میں اہم رہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دور اندیش قیادت اور امن کے لیے غیر متزلزل عزم قابل تحسین ہے۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے ہر مخلصانہ کوشش کی حمایت جاری رکھے گا۔ خطے اور دنیا کے امن کے لیے سفارتکاری کو ترجیح دینا ہوگی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکہ ایران اختلافات دور کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ مصالحت کار کے طور پر حتمی ڈرافٹ تیار کرنے میں مدد کی۔ امریکی اخبارات واشنگٹن ٹائمز اور نیو یارک ٹائمز کے مطابق معاہدے کا مسودہ حتمی منظوری کے لیے دونوں ممالک کی اعلیٰ قیادت کو بھجوا دیا گیا۔ امریکی اور ایرانی مذاکرات کاروں نے مسودے کی منظوری دی۔ ایران سے بات چیت کے دوران ثالثوں کے امریکہ سے رابطے ہوئے۔ ڈیل کے اعلان سے تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایران جوہری معاملات پر رعایت دینے کو تیار ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی دورہ ایران میں حتمی مفاہمت کی جانب حوصلہ افزا پیش رفت ہوئی۔ ISPR کے مطابق ایرانی قیادت سے ملاقاتیں خطے میں جاری کشیدگی میں کمی اور تعمیری روابط کے فروغ کے لیے سفارتی کوششوں کا حصہ ہیں۔ فیلڈ مارشل نے ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف، وزیر خارجہ عباس اراغچی اور وزیر داخلہ سکندر مومنی سے ملاقاتیں کیں۔ خطے میں امن و استحکام کے فروغ اور کسی حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے جاری مشاورتی عمل کو تیز کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مثبت اور تعمیری ماحول میں ملاقاتوں نے ثالثی کے عمل میں اہم کردار ادا کیا۔ ایرانی قیادت نے علاقائی مسائل کے پرامن حل اور مذاکرات کے فروغ میں پاکستان کے مخلصانہ اور تعمیری کردار کو سراہا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے عباس اراغچی کے ساتھ تہران کے تاریخی مشق اسکوائر کا دورہ کیا، جہاں تاریخی مقامات دیکھے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے تہران سے واپسی پر مذاکرات کی کامیابی پر مبارکباد دی۔ پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر رضا میری مقدم کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا دوسرا فریق سنجیدگی کا مظاہرہ کرے تو مثبت پیش رفت ممکن ہے۔ پاکستانی ثالثی اور مخلصانہ کوششیں پیش رفت کا اہم سبب ہیں۔ پاکستانی حکومت اور فوج کی کاوشیں خطے میں پائیدار امن کی راہ ہموار کر سکتی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ثالثی کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ اسحاق ڈار اور محسن نقوی نے خلوص کے ساتھ سفارتی کردار ادا کیا۔ ایران کے ساتھ معاہدہ اسرائیل کے لیے بڑا سیکیورٹی چیلنج بن سکتا ہے۔ سینیٹر لنڈسے گراہم کہتے ہیں کہ جنگ بندی معاہدہ ایران کو غالب طاقت بنا دے گا۔ ایران کی صلاحیت خطے میں مستقل دباؤ کا باعث بن سکتی ہے۔ تہران کا آبنائے ہرمز پر کنٹرول اور خلیجی ممالک کو نشانہ بنانے کی صلاحیت خطرناک ہے۔ اسرائیل کا جنگ بندی کے باوجود جنوبی لبنان میں ہسپتال پر فضائی حملہ، 15 افراد شہید، طبی عملے کے 25 ارکان زخمی۔ حزب اللہ نے جوابی کارروائی میں ڈرونز کے ذریعے اسرائیل میں آئرن ڈوم کے 4 لانچرز کو نشانہ بنایا۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل کی غزہ پر بمباری، رہائشی اپارٹمنٹ مکمل تباہ۔ صہیونی فورسز نے ہسپتال کو بھی نشانہ بنایا۔ غزہ میں چیک پوائنٹ پر حملے میں 5 پولیس اہلکار اور 1 بچہ شہید، متعدد فلسطینی زخمی۔
واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے باہر چیک پوسٹ پر گولیاں چل گئیں۔ سیکریٹ سروس کی جوابی کارروائی میں 21 سالہ حملہ آور مارا گیا۔ فائرنگ کی زد میں آ کر ایک راہگیر بھی ہلاک۔ رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں نے بھاگ کر جان بچائی۔ 30 گولیاں فائر کی گئیں۔ فائرنگ کے وقت صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں تھے۔ وائٹ ہاؤس کو کچھ دیر کے لیے لاک ڈاؤن کرنا پڑا۔ سنائپرز کو وائٹ ہاؤس کی چھت پر تعینات کر دیا گیا۔ امریکی صدر کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق حملہ آور جذباتی طور پر پریشان تھا اور خود کو یسوع مسیح سمجھتا تھا۔ شناخت 21 برس کے نصائر بیسٹ کے نام سے ہوئی۔ تعلق ریاست میری لینڈ سے تھا۔ مسلح شخص وائٹ ہاؤس میں داخل نہیں ہو سکا۔ بیت اللہ میں لاکھوں فرزندان اسلام کی تلبیہ کی روح پرور صدائیں۔ مناسک حج کا آغاز کل سے ہوگا۔ طواف قدوم کے بعد عازمین حج ظہر سے پہلے خیمہ بستی مینا پہنچیں گے۔ میدان عرفات کی مسجد نمرہ سے خطبہ حج کی 20 زبانوں میں ترجمہ کرنے کی تیاریاں مکمل۔ عازمین حج کی سلامتی کے لیے مکہ مکرمہ میں مشترکہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر قائم۔ 24 گھنٹے CCTV کیمروں کی مدد سے مشاعر مقدسہ کی مقامات کی نگرانی۔ وادی مکہ میں لبیک اللہم لبیک کی گونج۔ پاکستان سے 1,18,000 عازمین پہنچ چکے۔ ترجمان وزارت مذہبی امور کے مطابق وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف کو پاکستان حج مشن میں مشاعر مقدسہ کے انتظامات پر تفصیلی بریفنگ۔ عازمین حج کی رہائش گاہوں سے وادی مینا روانگی کے لیے خصوصی بس آپریشن پلان تیار۔ آج شب عازمین کو مرحلہ وار مینا لے جایا جائے گا۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف کا عازمین حج کی عمارتوں کا سرپرائز دورہ۔ کھانے اور رہائشی کمروں کا جائزہ۔ عازمین حج کے تاثرات معلوم کیے۔ بڑی عید کی بڑی خوشیوں میں 3 دن باقی۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے من پسند جانور کی تلاش۔ کراچی میں 25 من وزنی صاحب بہادر بیل کی دھوم۔ ملتان میں 10 من وزنی برہمن نسل کے بیل ببلو کے چرچے۔ لاہور کی شاہپور کانجرا منڈی کے لیے ٹریفک پلان جاری۔ عید الاضحیٰ سے پہلے آخری اتوار مویشی منڈیوں میں قربانی کے جانوروں کا عروج پر بیوپار۔ تگڑے دمبے، بکرے، بیل اور اونٹ مالکان کو امیر گاہکوں کا انتظار۔ مہنگائی کی وجہ سے خوب بھاؤ تاؤ کرنے لگے خریدار۔ بیوپاریوں کا منہ مانگی قیمت پر اصرار۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان کے میدانی علاقوں میں موسم گرم۔ کراچی میں پارہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ وسطی اور جنوبی پنجاب میں گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان۔ گجر خان شہر اور گرد و نواح میں بارش۔ اسلام آباد، راولپنڈی، مری، گلیات اور اٹک میں بارش کی پیشگوئی۔ دیر، سوات، ایبٹ آباد، مالم جبہ، کوہستان میں چند مقامات پر بارش متوقع۔ باجوڑ، کالام اور چترال میں بھی بادل برسنے کا امکان۔ گلگت بلتستان انتخابات کی گہما گہمی عروج پر عید الاضحیٰ کے بعد سیاسی سرگرمیوں میں مزید تیزی آئے گی۔ گلگت بلتستان اسمبلی کی 24 سیٹوں پر 403 امیدوار مد مقابل، 272 آزاد، 131 سیاسی جماعتوں کے امیدوار شامل۔ 8 خواتین بھی انتخابی میدان میں قسمت آزمائی کر رہی ہیں۔ بیوی کی رضامندی کے بغیر خلا نہیں دی جا سکتی۔ سپریم کورٹ کا خلا اور گھریلو تنازعات پر تفصیلی فیصلہ۔ چیف جسٹس یاحیی آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کے فیصلے کے مطابق بیوی کی واضح، باخبر اور غیر مبہم رضامندی کے بغیر خلا دینا قانونی طور پر درست نہیں۔ بیوی نے ظلم کی بنیاد پر کیس دائر کیا ہو تو اسے خلا میں تبدیل کرنا مالی حقوق کو متاثر کر سکتا ہے۔ ظلم ثابت نہ ہو مگر شادی ختم ہو چکی ہو تو بیوی کو انتخاب کا حق دینا ضروری قرار۔ سپریم کورٹ نے خلا کا فیصلہ جزوی طور پر کالعدم قرار دے دیا۔ کیس صرف خلا کے طریقہ کار اور مالی حقوق کے تعین تک واپس فیملی کورٹ کو بھیج دیا گیا۔ فیملی کورٹ بیوی کا حتمی بیان ریکارڈ کر کے اس کی مرضی معلوم کرے گی۔ بیوی اگر خلا کا انتخاب کرے تو قانونی شرائط کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا عظیم پورہ فلائی اوور 15 جون کو عوام کے لیے کھولنے کا اعلان۔ مراد علی شاہ نے تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی کام کی رفتار پر بریفنگ۔ عظیم پورہ فلائی اوور بہتر سفری سہولیات فراہم کرنے کا اہم منصوبہ قرار۔
مراد علی شاہ کی کام کی رفتار مزید تیز کرنے اور معیاری تعمیر یقینی بنانے کی ہدایت۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ شہریوں کو کم سے کم مشکلات کے ساتھ منصوبہ جلد مکمل کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا BRT ریڈ لائن لاٹ 1 صفورہ انڈر پاس اور شاہراہ بھٹو کا بھی دورہ۔ بڑے ہوائی اڈوں پر تعینات کسٹم افسران کا رشوت خوری میں ملوث ہونے کا انکشاف، اہم دستاویزات سامنے آ گئیں۔ 3 سال کے دوران 23 افسر رشوت خوری، اسمگلنگ، سہولت کاری اور دیگر جرائم میں ملوث نکلے۔ گریڈ 17 کے 3، گریڈ 16 کے 15 افسر، گریڈ 5 کے 5 اہلکار شامل۔ کسٹم افسر موبائل فونز کی اسمگلنگ، رشوت خوری اور بغیر دستاویزات سامان منتقلی کے مرتکب پائے گئے۔ 1 افسر کی جبری ریٹائرمنٹ، 2 کی تنزلی اور 2 کو برخاست کر دیا گیا۔ 9 افسروں کا سالانہ اضافہ روک لیا گیا، 2 کی سرزنش، 3 افسروں کو انکوائری کے نام پر گرین سگنل دے دیا گیا۔